بہت شکریہ شریف مرور صاحب، آپ نے جوائن کیا پروگرام میں۔ یہ بتائے گا کہ پاکستان تحریک انصاف نے ایک موومنٹ شروع کرنی تھی نومبر کے مہینے میں، کل اس کی کال آنی تھی سوابی کے جلسے سے، لیکن نہیں آ سکی۔ ایک تو جلسہ بھی بہت امپریسو جلسہ نہیں تھا، آلدو آپ کا اسٹرانگ ہولڈ ہے سوابی، ایک بہت تگڑا جلسہ ہو سکتا تھا، لیکن ٹھیک تھے لوگ، لیکن اتنا امپریسو نہیں تھا جتنا ہونا چاہیے تھا۔ اس کی کیا وجوہات تھی؟ اور دوسرا فائنل کال کیوں نہیں آ پا رہی؟ وہ کہہ رہے تھے کل گنڈا پور صاحب کے خان صاحب دیں گے، نومبر میں ہی دیں گے، لیکن اطلاعات یہ آ رہی ہے کہ شاید نومبر میں بھی فائنل کال کا آنا محال ہی لگتا ہے۔ خان صاحب کی رہائی کری جو آپ نے فائنل کال دینی تھی، کیا کوئی اندرونی اختلافات ہیں، کسی مصلحت کا شکار ہیں، یا جو قیادت ہے وہ کمپرومائزڈ ہے، یا امیدیں اب ساری ٹرمپ سے ہی ہیں؟ شکریہ۔ جلسہ کافی امپریسو تھا، مزید برآں جو بھی پنجاب سے، اٹک سے، اسلام آباد، پنڈی، جہلم، یہ واحد روڈ جو جاتا تھا وہ ہے موٹر وے، دوسری سائڈ پہ جی ٹی روڈ، تین مقامات پہ انہوں نے روڈ بلاک کر دیے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پنجاب کو انہوں نے کٹ آف کیا، پورے صوبے کو۔ اور اس کے علاوہ جو لوگ، آپ بھی تو کل اسلام آباد سے ہی گئے تھے جلسے میں شرکت کے لیے، آپ تو پہنچ کے وہاں پہ آپ کو سٹیج پہ دیکھا گیا ہے۔ ہاں، تو کیونکہ باقی لوگ 2 کیوں نہیں گھنٹے پہنچے تھے؟ انہوں نے اخیر ٹائم میں کھولا جب ان کو یہ اندازہ ہوا کہ اب جلسہ اختتام پذیر ہو رہا ہے، اور 2 گھنٹے ہمارا قافلہ بھی رکا رہا، اور عین اس وقت میں پہنچ سکا جلسہ گاہ میں جب چیف منسٹر کے پی الیامین خان کی تقریر جو ہے اختتام پذیر ہونے والی تھی۔ تو لہٰذا یہ کیا پہنچنا تھا، اور مجھ جیسے کتنے ہزاروں لوگ جو ہیں وہ اس وجہ سے جلسہ گاہ میں نہیں پہنچ سکے۔ سوابی میں تو آپ وہیں سے ہی لوکل لوگ ہی پنڈال کو بھرپور طریقے سے بھر سکتے تھے، لیکن لوکلز کی بھی شرکت کل کم تھی معمول سے۔ کوئی کم نہیں اطلاعات تھی۔ یہ ہے کہ کوئی ذمہ داری تھی یہاں پہ اسد کیسر صاحب کی، باقی لوگوں کی، انہوں نے ان کے کوئی معاملات چل رہے ہیں ساؤتھ اور ویسٹ کی پی ٹی آئی کے اندر، کوئی جو ہے وہ چل رہی ہے، ایسی کوئی بات نہیں، یہ ذمہ داری یعنی بنیادی سینٹرل جو پشاور، یعنی سینٹرل جو کے پی ہے، یا ادھر کی نارتھ کی اور وہ ساؤتھ کی لڑائی چل رہی ہے کوئی آپس میں؟ کوئی ساؤتھ نارتھ کی لڑائی جو ہے نہیں ہے۔ متفقہ صدر ہیں چیف منسٹر کے پی الیامین خان، صوبہ خیبر پختونخوا کے پی ٹی آئی چیپٹر کے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو جلسہ تھا اس کا اہتمام بھی انہی نے کیا تھا، اس پہ کم و بیش 5 کروڑ روپے اخراجات آئے، وہ اخراجات بھی چیف منسٹر نے اپنی جیب سے ادا کیے، اور یہ جلسہ پوری پی ٹی آئی خیبر پختونخوا کا تھا۔ مقام جو ہے وہ سوابی اس لیے چنا گیا تھا تاکہ پنجاب کے لوگوں میں وہاں پہنچنے میں آسانی ہو، تو لہٰذا کوئی اور جلسہ بڑا امپریسو تھا۔ امریکی جھنڈا کون لایا تھا آپ کے جلسے کے اندر؟ کیا امریکی جھنڈا کون لایا تھا کل جلسے میں؟ امریکی جھنڈا تو میرے خیال میں کوئی پٹواری تھا۔ اچھا، کیا پٹواری آپ کے جلسے میں؟ آج کل نون کو یہ پڑی ہے نا کہ ہم سے کوئی ایسا بیان اگلوا لیں تاکہ جو بیانات انہوں نے ماضی میں اگلے ہیں ان کے لیے کوئی تریاق ثابت ہو سکے۔ بڑا آسان ہوتا ہے کہہ دینا کسی دوسری پارٹی کا بندہ تھا آپ کے جلسے میں، وہ امریکی جھنڈا لے کے آیا ہوا ہے، اور کسی دوسری پارٹی کا بندہ آ گیا۔ میرا خیال ہے جہاں تک میری معلومات ہیں وہ پکڑا گیا، لوگوں کو آپ لوگوں نے امیدیں اتنی دلائی ہیں، تحریک انصاف، یو ایس اور یو کے جو لوگ ہیں، آپ کی قیادت ہے، زلفی بخاری، باقی لوگ، کہ بھائی اب ٹرمپ ہی آخری امید ہے، تو لوگ پھر ظاہر ہے وہ اس محبت میں جھنڈا لے کے کوئی آ گیا ہوگا وہاں پہ۔ ہماری اول اور آخری امید چیک کیا گیا ہے، کیسے پتہ لگا کہ جی آپ کی پارٹی کا نہیں تھا، کسی دوسری پارٹی کا تھا؟ ہماری اول اور آخری امید اللہ تعالیٰ کی ذات سے، اور پھر ہماری امید پاکستانی عوام سے ہے۔ جو جھنڈا لانے والی کی بات آپ کر رہے ہیں، وہ جھنڈا لانے والا جو تھا مبینہ طور پہ اس کی پھر جو ہے انہوں نے پھٹائی کی، کیوں کر وہ آیا اور کیا پیغام دینا چاہتا تھا۔ اصل میں آج کل میڈیا خود تمام لگا ہوا ہے کہ ہماری امیدوں کا محور جو ہے وہ ٹرمپ صاحب کو آپ کی پارٹی کے لوگ کہہ رہے ہیں، زلفی بخاری کے ٹویٹ دیکھیں آپ، شہباز گل کے ٹویٹ دیکھیں، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ بھائی بس آج گیا کل گیا معاملہ، یہ تو جناب جو ہے نا وہ فوراً ہو جائے گا۔ آپ کی پارٹی کے لوگ کہہ رہے ہیں نا، زلفی بخاری آپ کی پارٹی کے نہیں ہے کیا؟ شہباز گل آپ کی پارٹی کے نہیں ہے کیا؟ نہیں، ہمارے پارٹی کے عمائدین ہیں، اس میں شک نہیں ہے، لیکن ٹرمپ کے حوالے سے تمام امیدیں وابستہ کرنا، خان جو ہیں اور پارٹی اور جو ہماری سوچ ہیں، جب نعرہ ہی ہمارا ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے، تو پھر کیوں کر ہم اللہ کی ذات کے بعد پاکستان کے عوام سے ہٹ کے کسی اور سے امید لگائے بیٹھے ہیں۔